السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہنسی مذاق، خوش طبعی، دل لگی ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ نے تقریباً ہر انسان میں پیدا فرمائی ہے۔ اسلام دین انسانیت ہے جس میں انسان کے مزاج کی پوری رعایت رکھی گئی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مزاج کسی انسان میں کم ہوتا ہے اور کسی میں زیادہ، اور کسی وقت انسان سے اس کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، کسی وقت کم ہوتا ہے۔ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے جو دلوں کی مردہ پن کو ختم کر کے انہیں سرور اور انبساط کی کیفیت سے دوچار کرتی ہے۔ خوش طبعی اور دل لگی اور مذاق انسانی فطرت کا ایک لازمی حصہ ہے جو خود اللہ تعالیٰ نے انسان میں پیدا فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہر فرد کے اندر یہ وصف نظر آئے گا۔ جو شخص اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو استعمال کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں بہت زیادہ فوائد حاصل کرتا ہے، اور یہ بات تجربے کے اوپر مبنی ہے کہ جو شخص اس سے استفادہ نہیں کرتا بلکہ تکلف کے ساتھ اسے دباتا ہے، اپنے اوپر وقار، سنجیدگی کا مصنوعی خول چڑھاتا ہے اور اپنے آپ کو وقار کا مجسم بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے مغرور، متکبر، بد مزاج، بد خلق، نک چڑھا، اس جیسے مختلف القابات سے لوگ نوازتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ کی اس نعمت کو، عظیم نعمت کو استعمال کرتا ہے، دنیا والے اسے متواضع، خوش اخلاق، خوش طبع، خوش مزاج جیسے القاب سے نوازتے ہیں، اور وہ اپنے متعلقین میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ہم عصر میں بہت زیادہ مقبول اور محبوب ہوتا ہے، اور دنیا میں وہ ہر دل عزیز بن کر زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جو امت کے فکر و غم میں ہمیشہ مصروف رہتے تھے، ان میں بھی یہ ایک فطری جذبہ موجود تھا، اور شریعت تو تمام کے تمام امور میں ہمیشہ اعتدال کا حکم دیتی ہے۔ اسی لیے دوستو، موقع اور محل کی مناسبت سے خوش طبعی کرنا، مذاق کرنا، یہ جائز نہیں بلکہ مستحب ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ بہت زیادہ مذاق اللہ تعالیٰ نے بھی ممنوع فرمایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممنوع فرمایا ہے، لیکن یہ وہ مذاق ہے جس کے اوپر انسان ہمیشگی اختیار کرتا ہے اور جس کی وجہ سے کسی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، کسی کو بھی زیادہ مذاق کرنے والا نہیں پایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی مزاح ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مزاح کسی بھی فساد اور فتنے سے محفوظ ہوتا تھا۔ ایک صحابیہ فرماتی ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں تشریف آوری ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا تھا؟ تو آپ نے، یعنی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ کا سلوک عام لوگوں کی طرح تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کریم الاخلاق، ہنستے اور مسکراتے بھی تھے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے سواری کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہو گیا کیونکہ وہ تو سواری کے لیے مفید ہی نہیں ہوتی، تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے دو کان والے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اے دو کان والے کہنا بھی ظرافت اور خوش طبعی کے طور پر تھا، اور آپ کی خوش طبعی اور ظرافت کا یہ اندازہ ہمارے عام عرف میں بھی رائج ہے۔ مثلا کبھی آپ اپنے بے تکلف دوست کو یا آپ کسی ذہین طالب علم سے جب ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں تو عام طور پر اس سے کیا کہتے ہیں؟
میں تمہیں ایک چپت رسید کروں گا تو تمہارا سر دونوں کانوں کے درمیان میں ہو جائے گا۔ حالانکہ سر تو پہلے سے ہی دو کانوں کے درمیان موجود ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی اور اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ تو آپ نے عورت سے فرمایا کہ بڑھیا کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ تو اس نے عرض کیا بوڑھی کے لیے جنت میں داخل ہونے سے رکاوٹ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن مجید میں نہیں پڑھا کہ ہم جنتی عورتوں کو پیدا کریں گے پس ہم انہیں کنواریاں بنا دیں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں بھی بڑی تفصیل کے ساتھ جب یہ واقعہ بیان کیا گیا تو اس نے آ کر کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورت تو جنت میں داخل ہی نہیں ہوگی۔ وہ عورت بڑی پریشان ہوئی اور پریشانی کے عالم میں جب وہ واپس پلٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور اسے جا کر کہو کہ عورتیں بڑھاپے کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں اثر نوجوان کرے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کرے گا۔ اسی طرح ایک انصاری صحابیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ جاؤ جاؤ جلدی سے اپنے خاوند کے پاس جاؤ، اس کی آنکھوں میں تو سفیدی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا کر خاوند کے پاس پہنچی تو خاوند نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اتنا گھبرائی ہوئی ہو؟ تو اس نے کہا مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ تمہارے آنکھوں میں سفیدی آ چکی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مگر سیاہی بھی تو ہے۔ تب اسے اندازہ ہوا کہ یہ مزاح تھا، وہ ہنس کر خوش ہوئی اور فخر محسوس کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اس قدر بے تکلف ہوئے کہ میرے ساتھ مزاح بھی فرمایا۔ تو دوستو یہاں پر یہ بات یاد رکھیے کہ مزاح ایک فطری جذبہ ہے۔ انسان سے اس کا ظاہر ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے بلکہ اس کا صدور اور اس کا ظہور انبیاء کرام سے بھی ہوا ہے، صحابہ کرام سے بھی ہوا ہے، اولیاء کرام سے بھی ہوا ہے۔ اور مزاح کرنا اور دل لگی کرنا ایک سنت مستحبہ ہے۔ جو لوگ اسے اپنے وقار اور شان کے خلاف سمجھتے ہیں وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ لیکن یہ خیال بھی ضروری ہے کہ یہ ہم جو بھی مزاح کریں، ہم جو بھی کسی کے ساتھ دل لگی کریں، اس کے ساتھ کسی کی دل شکنی نہیں ہونی چاہیے، ایذا رسانی کا سبب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی ایذا رسانی، اسے کم تر سمجھنا، اس کا تمسخر اڑانا، اس سے ایسا مذاق کرنا جو اسے ناگوار گزرے اور اس کے لیے ذہنی کیفیت اور اذیت کا باعث ہو، یہ عمل شریعت کے مطابق ممنوع اور ناجائز ہے۔